الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، سیرت، مقام و مرتبہ آپ سماعت فرما رہی ہیں. انبیاء کرام کی جماعت میں خدا نے جسے خلیل بنایا اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت میں مصطفیٰ نے جسے خلیل بنایا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے یار کے لیے
اپنے دوست کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل بنایا، مختلف امتحانوں سے گزارا، بڑے مشکل ترین امتحان لیے، پھر خلیل بنایا۔ مصطفیٰ نے اپنے یار ابو بکر صدیق کو خلیل بنایا تو بڑے امتحانوں سے گزارا۔ خدا نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا کہ جان پیش کر۔ خدا کے خلیل نے کہا کہ نار میں حاضر ہے۔ نار آگ کو کہتے ہیں۔ خدا کے خلیل نے کہا کہ نار میں حاضر ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا کہ جان پیش کر۔ اس نے کہا کہ غار میں حاضر ہے۔ اس کے خلیل نے کہا نار میں حاضر ہے۔ اس کے خلیل نے کہا غار میں حاضر ہے۔ خدا نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی پیش کر۔ اس کے خلیل نے اسماعیل کو پیش کیا۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا کہ اولاد کی قربانی پیش کر۔ اس نے عائشہ کو پیش کیا، اسماء کو پیش کیا، جس کے منہ پہ ابو جہل نے تھپڑ مارے، حضرت اسماء گر گئی، کان زخمی ہے، دانت ٹوٹ گیا، سر میں چوٹ لگ گئی۔ ابو جہل کہنے لگا بتا تیرا ابا اور تیرے ابے کا دوست نبی کہاں ہے؟ حضرت اسماء بولی کہا میں کسی تقیہ باز کی بیٹی نہیں ہوں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، پتا ہے مجھے کہاں ہے، لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں، لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں۔ پھر گھر بیٹھ گئی، آرام کرنے لگی؟ نہیں، گھر میں جا کے کھانا بنایا، پھر اس کو باندھا، باندھنے کے بعد پھر غار پہ گئی، کھانا لے کر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، تیرا سر زخمی کیوں ہے، چہرہ اس پہ زخم کیوں ہے؟ لیکن اسماء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر کی توجہ دلائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بتایا گیا کہ ابو جہل نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ بیٹیوں والو، ہماری بیٹی کے چہرے پہ سکا بھائی تھپڑ مار دے برداشت نہیں ہوتا، چاچا تھپڑ مار دے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی قربانی بھی قبول کیجیے۔ خدا کے خلیل نے اسماعیل کو پیش کیا، مصطفیٰ کے خلیل نے عائشہ اور اسماء کو پیش کیا۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا کہ اے میرے خلیل مال پیش کر۔ اس کے خلیل نے کہا مہمانوں پہ خرچ کے لیے حاضر ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا مال پیش کر۔ مصطفیٰ کا خلیل گیا اور گھر میں جھاڑو دے کر ہاتھ مار کر جو کچھ گھر میں تھا سارا نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اور ان دنوں میں حضرت فاروق اعظم کے حالات ٹھیک تھے، یار کو یاروں کا پتہ ہوتا ہے،
اور دل ہی دل میں کہنے لگے آج تو ابوبکر صدیق سے پہلا نمبر لے کے جاؤں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے، ابوبکر کے پاس کم ہے، آج تو پکا میرا پہلا نمبر۔ گھر میں گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق اینڈ پہ آئے، سارا مال اکٹھا کر لیا، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کوئی سوئی رہ گئی ہے وہ بھی مال میں جمع کی۔ پھر یاد آیا کہ بدن پہ کپڑے بھی ہیں وہ بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے، وہ بھی کپڑے اس مال میں رکھے، گٹھری اٹھائی سر پہ رکھی اور لے کر آئے۔ تھوڑا سا مال ہے، ایک گٹھری ہے۔ حضرت فاروق اعظم خوش ہونے لگے، میں نے تو اتنا مال دیا، ابوبکر صدیق تھوڑا سا لائے ہیں، لیکن عرش پہ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ صدیق سے پہلا کوئی نمبر لے جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز پوچھنے کا ایسا اختیار کیا کہ ابوبکر پھر پہلے نمبر پہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کتنا لائے اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں اور آدھا بولو چھوڑ آیا ہوں۔ ابوبکر سے پوچھا ہے ابوبکر کتنا لائے اور کتنا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مال یار مانگے اور بندہ چھوڑ آئے، مانگے یار اور چھوڑ آئے؟ میں تو گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی چیز نہیں چھوڑ کے آیا۔ اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے، ابوبکر صدیق کو اللہ کا سلام پیش کیا۔ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کس نے؟ جبریل امین نے، فرشتوں کے سردار نے ٹاٹ کا لباس۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل خیر ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوپر دیکھیے نا۔ حضور علیہ السلام نے اوپر دیکھا، اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹائے، نظر فرشتوں پر پڑی، آسمان کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ آج آپ کے یار نے ٹاٹ کا لباس پہنے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس ادا کو فرشتوں میں نقل کر دیا اور فرمایا فرشتوں تم بھی صدیق کی نقالی کرو، ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تو خدا نے اپنے خلیل کو کہا، مال پیش کر، اس کے خلیل نے اپنا مال مہمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا مال پیش کر، مصطفیٰ کے خلیل نے جھاڑو پھیر کر سارا گھر کا مال اپنے محبوب کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ خدا کے خلیل نے بیت اللہ بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ خدا کے خلیل نے بیت اللہ بنایا جس کو خدا نے کہا یہ برکتوں والا ہے، یہ امن والا ہے، یہ شان والا ہے، یہ بہت عظمتوں والا ہے۔ خدا کے خلیل نے بیت اللہ بنایا، مصطفیٰ کے خلیل نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، وقف کر دی، پھر مسجد نبوی کو بنایا۔ خدا نے اپنے خلیل کے گھر کے لیے برکتوں والا کہا، امن والا کہا، شان والا کہا، اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کے بنائے ہوئے گھر کے لیے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کے گھر کو امن والا کہا، برکتوں والا کہا، اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کی جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ خدا نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ خدا نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا یا ابا بکر انت صدیق، یا ابا بکر انت صدیق، یا ابا بکر انت صدیق۔ اے میرے خلیل تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو
بولو صدیقہ خدا کے خلیل نے بڑی قربانیاں دی، بڑی آزمائشوں سے گزرا۔ قرآن پاک میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں سے گزارا۔ حضرت ابراہیم ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوتے چلے گئے۔ آخر میں اللہ فرما رہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے تو رزلٹ اللہ نے نکالا۔ رزلٹ نکالنے کے بعد تمغہ کیا دیا؟ امتحان میں پاس ہوئے، انعام کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، خدا اپنے خلیل کو فرما رہے ہم نے تجھے کیا بنا دیا؟ زور سے بولو، کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا۔ خدا اپنے خلیل کو یہ امتحان میں پاس ہونے کے انعام کے طور پر یہ تمغہ دے رہے، انعام دے رہے کہ ہم نے تجھے امام بنا دیا، کیونکہ تو ہر امتحان میں پاس ہوئے، ہر امتحان میں پاس ہوئے، ہم نے تجھے امام بنا دیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کا خلیل بھی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے امتحان لیے، کبھی غار میں بلا کر، کبھی گھر چھڑوا کر، کبھی جو ہے دشمنوں کے آگے لٹا کر، بہت سارے امتحان لیے۔ مصطفیٰ کا خلیل بھی ہر امتحان میں پاس ہوتا چلا گیا، ہر امتحان میں 100/100 لیتا چلا گیا۔ آخر میں زندگی کے آخری 4 دنوں میں حضور علیہ السلام نے بھی اپنے خلیل کو امام بنایا۔ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نا میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خدا نے اپنے خلیل کو امام بنایا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو امام بنایا۔ یہ خلیل ہے، وہ خدا کا خلیل ہے، یہ مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا جان پیش کر، جی نار میں حاضر ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا مال پیش کر، جی مہمانوں پہ خرچ ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا بیت اللہ بنا، بیت اللہ بنا دیا۔ خدا نے اپنے خلیل کو کہا اولاد کی قربانی پیش کر، اسماعیل کو پیش کر دیا۔ خدا نے اپنے خلیل کو مختلف امتحانوں سے گزارا، نتیجہ کے طور پر، انعام کے طور پر، تمغہ کے طور پر امام بنا دیا۔ اسی طرح مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا جان پیش کر، غار میں حاضر ہے، اولاد کی قربانی پیش کر، عائشہ اور اسماء حاضر ہے۔ مسجد نبوی بنا، جگہ لے کر وقف کر دی، مسجد نبوی کو بنایا، مختلف امتحانوں سے گزارا۔ مصطفیٰ نے بھی اپنے خلیل کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کر امامت دے دی۔ خدا نے اپنے خلیل کو امام بنایا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو امام بنا دیا۔ آخری جو خدا کے خلیل کا جو دشمن ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوا، دنیا میں چھتر پڑے، دنیا میں اس کو پیٹا گیا، اس کے ناک میں مچھر گیا، پھر وہ مچھر دماغ میں پہنچا، مچھر نے اثر دکھایا، پھر جو ہے تھپڑ پڑے، پھر تھپڑوں سے بھی کام نہ چلا، پھر جوتے پڑے، پھر جو ہے اس کو پیٹا گیا، ماتم کیا گیا۔ خدا کے خلیل کا دشمن دنیا میں رسوا ہوا کہ نہیں؟ بولو ہوا نا؟ خدا کے خلیل کا دشمن دنیا میں پیٹا گیا، تھپڑ مارے گئے، جوتے مارے گئے، ماتم کیا گیا، اس کے لیے پٹائی کا انتظام کیا گیا، پھر پیٹتا 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 مر گیا۔ خدا کے خلیل کا دشمن دنیا میں ذلیل ہوا، دنیا میں رسوا ہوا، دنیا میں تھپڑ پڑے، دنیا میں جوتے پڑے، دنیا میں اس کا ماتم کیا گیا، اسی طرح پیٹتے پیٹتے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جو مصطفیٰ کا خلیل ہے، بات تو سمجھ گئے ہوں گے، جو مصطفیٰ کا خلیل ہے اس کا جو دشمن ہے وہ بھی دنیا میں ذلیل ہوا، دنیا میں رسوا ہوا، دنیا میں تھپڑ پڑے، دنیا میں اس کی جو ہے کاپی کی گئی، اس کو ماتم پہ لگایا گیا، اپنے آپ کو مارتا 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 پیٹتا پیٹتا
मातम करता करता यूं ही मर जाएगा। तो खुदा के खलील का दुश्मन भी जलील हुआ, मुस्तफा के दुश्मन, मुस्तफा के खलील, मुस्तफा का जो खलील है उसका दुश्मन भी जलील होकर रहेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो भी पीटता पीटता अपने आप को मारता मारता मर जाएगा। अल्लाह ये दुनिया में उसको सजा दे रहा है। तो मेरे भाइयों, अंबिया किराम की जमात में एक खुदा का खलील है और सहाबा किराम की जमात में एक मुस्तफा का खलील है। खुदा ने अपने खलील को कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि हमने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया। और अहादीस मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला सिवल्लाह लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। खुदा का खलील भी बड़ी शान वाला है कि नहीं? बड़ी शान वाला, जो खुदा का दोस्त है, खलील है, बड़ी शान वाला। और जो मुस्तफा का खलील है वो भी, बोलो बोलो, वो भी बड़ी शान वाला। अल्लाह ने बड़ी शान दी है, पहला नंबर अता कर दिया, बड़ी शान दी है। अंबिया किराम के बाद इस उम्मत में जो सबसे अफजल है वो कौन है? जोर से बोलो, वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। तो मेरे भाइयों, जो नबी के साथ है, दुनिया में भी साथ, बचपन में भी साथ, लड़कपन में भी साथ, जवानी में भी साथ, बुढ़ापे में भी साथ, गार में भी साथ, मिजार में भी आज साथ है। और क़यामत वाले दिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक से, रोजा मुबारक से उठेंगे, आपके दाई तरफ अबू बकर होंगे और बाई तरफ उमर होंगे। यूं ही आप साथ खड़े होंगे और इसी तरह जो है मैदान महशर में जाएंगे। और काले तू सड़ता है तो सड़ता रहे, अबू बकर सिद्दीक को नबी से कोई जुदा कर सकता? ये तो शान रब ने दे दी है, ये तो मकाम रब ने दे दी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ये शान देकर गए, अब इस शान को कोई घटा सकता? अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।